روح اسپرٹ ان کے نزدیک نہیں ہے، روح کا کام ان کے نزدیک نہیں ہے، جس سے انسان چلے جانے کے بعد بھی دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے، اس کو بقا ملتی ہے، اس کو دوام ملتا ہے، وہ ایسے نقوش اس دنیا کے اندر چھوڑتا ہے کہ اگر وہ قبروں کے اندر بھی چلے جائیں اور منو مٹی کے نیچے بھی دفن ہو جائیں تو ان کے آثار اور ان کے نقوش باقی رہتے ہیں، وہ روح اور وہ اسپرٹ جانوروں کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ لیکن انسان، اللہ رب العزت نے اس کو عقل سلیم سے نوازا ہے، انسان کے ہاں جہاں جسم کی نشو و نما ہے، وہ کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، وہ رہنے کے لیے انتظام کرتا ہے، بارش سے اپنا سر جھکانے کے لیے اور دھوپ سے اپنا سر بچانے کے لیے انتظام کرتا ہے، بچوں کے لیے کرتا ہے اور اپنے اہل خانہ کے لیے کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر صرف اس نے اتنا انتظام کیا جتنا انتظام جانور بھی کرتا ہے، جتنا انتظام حیوان بھی کرتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ جانوروں کے درمیان اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، کوئی تفاوت نہیں رہ جاتا ہے کہ آیا یہ انسان ہے، آیا یہ جانور ہے۔ لیکن جب انسان جہاں اس کے جسم کی نشو نما کرتا ہے، اس کے کپڑے کے لیے دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے، اگر وہیں پر اس کے لیے وہ روح کا انتظام کرے، اگر اس کے لیے تعلیم کا انتظام کرے، اگر اس کے لیے معرفت خداوندی کا انتظام کرے، اس کو تہذیب و ثقافت سے آراستہ اور پیراستہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے یہی انسان جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اس کو جانوروں سے ممتاز کر دیا جاتا ہے، جانوروں کی صفتوں سے بھی اس کو ممتاز کر دیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو تمنا ہوا کرتی تھی، اب ہم اس کو سمجھے کہ ہمارے اندر جو اولاد کی تمنا ہونا چاہیے وہ کس معنی کر کے ہونا چاہیے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی اولاد کی تمنا پائی جاتی تھی۔ کون ایسا شخص ہے کہ دنیا کے اندر اولاد کی وہ تمنا نہ کرتا ہو؟ ظاہر سی بات ہے وہ سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں یہ میرا سہارا بنے گا، جب میرے قوا کمزور ہو جائیں گے، جب میرے قوا مطمئن ہو جائیں گے، میں چلنے کے لائق نہیں رہوں گا، میں گفتگو کرنے کے لائق نہیں رہوں گا، اور پیچھے چھوڑا ہوا سرمایہ اور پیچھے چھوڑی ہوئی جائیداد اور پیچھے چھوڑی پراپرٹی، اس کا کوئی نہ کوئی وارث ہونا چاہیے، یہ سوچتا ہے۔ اس حساب سے اس کے اندر آرزو اور امنگیں جاگتی ہے کہ میرے گھر کے اندر اولاد پیدا ہو اور اس کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام جب سوچتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر اولاد ہو تو ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا